السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ زمین، آسمان، چاند، سورج، جنت، دوزخ، قلم، لوح محفوظ، فرشتوں کو اللہ نے کس طرح پیدا کیا؟ آج کے اس ویڈیو میں یہی جاننے والے ہیں۔ محمد بن اسماعیل بن آذر بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ جابر بن عبداللہ انصاری نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا کی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، تمام چیزوں سے پہلے اس پیدا کرنے والے نے میرا نور پیدا کیا۔ ہزاروں ورش تک میرا نور اللہ کی تسبیح اور سجدے میں لگا رہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نور محمدی 12,000 ورش تک عبادت میں لگا رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور سے ایک گوہر یعنی موتی پیدا کیا اور اپنی جلالی نظر سے اس پر دیکھا۔ وہ گوہر اللہ کی جلالی نظر سے پانی ہو کر 1000 ورش تک بہتا رہا۔ اس موتی کے 10 حصے کیے، پہلے حصے سے عرش بنایا اور اس عرش کے 4000 رکن استمبھ بنائے، ایک رکن سے دوسرے رکن تک 4000 ورش کی رہا۔ اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے، ایک فرشتے کو آدمی کی صورت میں، دوسرے کو اونٹ کی شکل میں، تیسرے فرشتے کو کارگس کے ڈھانچے میں اور چوتھے فرشتے کو گائے کی شکل میں پیدا کیا۔ ان سبھی فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا، ان فرشتوں نے بہت زور لگایا مگر وہ عرش کو نہ اٹھا سکے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ہم نے تم کو 7 آسمان اور زمین کا زور دیا، اب اٹھا لو۔ پھر انہوں نے طاقت لگا کر اس عرش کو اٹھانا چاہا لیکن پھر بھی نہ اٹھا سکے۔ اس کے بعد اللہ کا ارشاد ہوا کہ یہ تسبیح پڑھ کر اٹھا لو، پاک ہے وہ سلطنت اور ملکوت والا، پاک ہے وہ عزت والا، بزرگی والا، ہیبت والا، قدوت والا، کمال والا، جمال والا، بڑپن والا، پاک ہے وہ بادشاہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، جسے نہ نیند آئے نہ موت، قابل تعریف، پاک صاف ہمارا رب، فرشتوں اور روح کا رب۔ جب فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی، اللہ کی قدرت سے عرش اٹھا لیا۔ اس موتی کے دوسرے حصے سے اللہ نے قلم بنایا، اس قلم کی لمبائی اس کی 500 سال کی رہا اور چوڑائی 40 سال کی رہا، اور اس موتی کے تیسرے حصے سے لوح محفوظ بنایا، اونچائی اس کی 100 سال کی رہا اور چوڑائی اس کی 100 سال کی رہا، اور اس کے چاروں طرف یاقوت جڑا ہے۔ پھر قلم کو حکم ہوا کہ لکھ۔ عرض کیا کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ میرا علم میری مخلوق میں۔ قلم نے عرض کیا کس نام سے شروع کروں؟ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم نے 1000 سال میں بسم اللہ لکھا۔ اس کے بعد رب کا یہ فرمان لکھا، تحقیق میں معبود ہوں، نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے میرے، اور محمد میرے رسول ہیں۔ جو تابع ہوا میری قضا اور صبر کیا میری بلا پر اور شکر کیا میری نعمتوں پر اور راضی ہوا میرے حکم پر، لکھوں گا میں اسے صدیق اور اٹھاؤں گا اسے قیامت کے دن صدیقوں کے ساتھ۔ اور جو تابع نہ ہوا میری قضا کا اور صبر نہ کیا میری بلا پر اور شکر نہ کیا میری نعمتوں پر، راضی نہ رہا میرے حکم پر، بس چاہیے کہ صرف مجھی کو معبود بنا دے۔ پھر قلم نے لکھا، بارش کے قطروں، پیڑ کے پتوں اور بالوں کے ذروں تک کو، اور وہ سب کچھ جو ہونے والا ہے اور قیامت تک ہونے والا ہے، وہ سب کچھ لکھ دیا۔ جب قلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو عرض کیا، اے خدا تو بے مثال ہے، تو یہ کس بزرگ کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، یہ نام میرے حبیب پیارے کا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو اپنی قدرت بھی ظاہر نہ کرتا۔ جب اللہ کا یہ حکم ہوا تو مارے خوف کے اس کا سینہ پھٹ گیا۔ روایت ہے کہ لوح تختی حرکت میں آئی، میرے جیسا کوئی نہیں، کیونکہ مجھ پر خدائی علم لکھا گیا ہے۔ اللہ کی اور سے آواز آئی، اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے، باقی رکھتا ہے،
اور اسی کے پاس ام کتاب ہے۔ اس موتی کے چوتھے حصے سے سورج، پانچویں حصے سے چاند، چھٹے حصے سے بہشت یعنی جنت، اور ساتویں حصے سے دن، آٹھویں حصے سے فرشتے، اور نویں حصے سے کرسی، اور 10ویں حصے سے نور محمدی کو پیدا کیا، اور اس مبارک نور کو عرش کے داہنی طرف حمد و ثنا بیان کرنے میں لگائے رکھا۔ روایت ہے کہ کرسی کے نیچے یاقوت کا ایک دانہ پیدا ہوا، اس کی اونچائی اور چوڑائی 500 ورش کی رہا ہے۔ اس دانے پر اللہ نے ہیبت کی نظر ڈالی، وہ خود بخود پگھل کر پانی پانی ہو گیا۔ اس کے بعد ہواؤں کو پیدا کر کے حکم فرمایا کہ تم ہر چاروں کونوں پر اس پانی کو موج کرو، کف نکالو۔ تو اللہ کی قدرت سے آگ پیدا ہو کر اس پانی پر گئی، اس کا دھواں نکل کر کرسی اور پانی کے بیچ میں لٹکا رہا۔ اس دھوئیں کو اللہ نے 7 پارا کیا، ایک پارے سے پانی کا آسمان، دوسرے سے تانبے کا آسمان، تیسرے سے لوہے کا آسمان، چوتھے سے چاندی کا، پانچویں سے سونے کا، چھٹے سے مراویت کا، اور ساتویں سے یاقوت کا آسمان بنا دیا۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی رہا ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت سے اس پاکی کے کف سے لال مٹی کی پشت پیدا کی، اسی جگہ اب خانہ کعبہ ہے۔ حضرت جبرائیل اور میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ مٹی کی اس پشت کو چاروں کونوں تک پھیلا دو۔ اس کے پھیلانے سے یہ زمین بنی۔ روایت ہے کہ ایک دن عبداللہ بن سلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، زمین کو کس چیز سے قرار ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، کاف پہاڑ سے، اور کاف پہاڑ کی چھایا ہی زمین اور آسمان کی ہریالی ہے۔ کاف پہاڑ کی اونچائی 500 سال کی رہا۔ کاف پہاڑ کے اس پار 7 زمینیں مشک کی، 7 کفور کی، اور 7 چاندی کی ہیں، اور 70,000 علم ہیں، اور ہر علم کے نیچے 70,000 فرشتے۔ روایت کرنے والے نے پھر کہا، اے اللہ کے رسول، اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا، ایک اژدہا ہے، اس کی لمبائی 2000 سال کی رہا ہے، اور فرمایا کہ 7ویں زمین پر فرشتے، اور 6ٹھی زمین پر شیطان اور اس کی اولاد، اور 5ویں زمین پر دیو، اور 4تھی زمین پر سانپ، اور تیسری پر تکلیف پہنچانے والے جانور، اور دوسری پر پریاں، اور پہلی زمین پر سب آدمی ہیں، اور 7ویں کے نیچے ایک گائے ہے، اس کے 4000 سینگ ہیں، ایک سینگ سے دوسرے سینگ تک 500 سال کی راہ کا سفر ہے، اور یہ 7 طبقے زمین کے اس کے سینگوں کے درمیان ہیں، اور وہ گائے ایک مچھلی کی پیٹھ پر کھڑی ہے، اور وہ مچھلی پانی پر ہے۔ اس پانی کی گہرائی 40 ورش کی رہا ہے، اور وہ پانی ہوا پر لٹکا ہوا ہے، اور ہوا اندھیرا دوزخ پر، اور دوزخ ایک آسمان کے پتھر پر، اور فرشتے کے سر پر ہے۔ وہ فرشتہ ہوا پر ہے، اور ہوا لٹکی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ سب سے نچلا حصہ نام ہے تازہ پھول کا، وہ 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ سرا کے نیچے دوزخ ہے، اس میں ایک سردار ہے، نام اس کا مالک ہے۔ مالک کے تحت 19 فرشتے ہیں، ہر فرشتے کے داہنی طرف سے 70,000 ہاتھ، اور بائیں طرف سے بھی 70,000 ہاتھ ہیں۔ ہر ہاتھ پر 70,000 انگلیاں، اور ہر انگلی پر ایک ایک اژدہا یعنی اجگر ہے۔ ہر اژدہا کے سر پر ایک سانپ ہے، اس کی لمبائی 70,000 سال کی ہے۔ ہر سانپ کے سر پر ایک بچھو ہے، اگر دوزخیوں کو ایک ڈنک مارے تو 70,000 ورش تک درد سے لوٹتے رہیں گے۔ اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایک ایک استمبھ آگ کا ہے، اگر ایک استمبھ حشر کے میدان میں ڈالا جائے اور سب انسان اور جن مل کر اسے ہلانا چاہیں تو ہل نہ سکے۔ ان فرشتوں کو حکم ہوا ہے کہ تم دوزخ کے اندر جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ خداوند، ایسی جلتی آگ میں کس طرح جائیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے رب کے حکم سے ایک انگوٹھی بہشت سے لا کر ان کے ماتھے پر اس سے داغ دی۔ انگوٹھی پر لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تاکہ دوزخ کی آنچ ان پر اثر نہ کرے۔ اب وہ 19 فرشتے دوزخ میں گئے اور قیامت تک وہیں رہیں گے۔ جو مومن ماتھے اور دل پر داغ محمدی رکھے گا تو ہرگز دوزخ کی آنکھ کا رنج اور صدمہ اسے نہ پہنچے گا۔ اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک گروہ تقسیم کیا گیا ہے۔
ان میں سے پہلا جہیم ہے، دوسرا جہنم، تیسرا سقر، چوتھا سعیر ہے، پانچواں نصیر، چھٹا حاویہ، ساتواں حطمہ۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس وحی لانی تھی۔ یکایک زلزلے کے صدمے سے زمین اور پہاڑ ہل گئے اور اس کے ساتھ ہی ایک ہولناک آواز آئی کہ چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیسی آواز تھی؟ جبرائیل نے کہا آدم علیہ السلام کے آگے 7000 ورش سے ایک پتھر 1000 من کا دوزخ میں ڈالا گیا، آج تک وہ نیچے چلا جاتا تھا، ابھی وہ حطمہ کے گڑھے میں پہنچا ہے، یہ اس کی آواز تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا وہ کس کی جگہ ہے؟ عرض کیا کہ منافقوں کی، اور چھٹے درجے میں مشرک رہیں گے، اور 5ویں درجے میں بت پرست، چوتھے درجے میں شراب بیچنے والے، اور تیسرے درجے میں ترسا، دوسرے درجے میں یہودی، اور پہلے درجے میں تمہاری امت کے گنہگار۔ دوزخ کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70 ورش کی راہ ہے، اور ایک سرپروش سنگین جس کی چوڑائی 50 سال کی راہ دوزخ کے منہ پر رکھا ہے۔ دوزخ کے نیچے ایک پتھر ہے، اس کے نیچے ایک فرشتہ مچھر کے پیٹ پر کھڑا ہے، اس کے نیچے ایک مچھلی اتنی بڑی ہے کہ دم اس کی عرش سے لگی ہے، اور ایک گائے فردوس کی ہے، اس کے 70,000 سینگ ہیں اور زمین میں گڑے ہیں۔ وہ گائے اس مچھلی کے پیٹ پر کھڑی ہے، اگر وہ ہل جائے تو پوری کائنات الٹ پلٹ جائے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ہر آسمان پر انگنت فرشتے ہیں، اور وہ سب فرشتے اللہ کے حکم سے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اگر ایک پل اللہ کی یاد سے غافل ہوں تو اللہ کے نور کی تجلی سے جل بھن کر راکھ ہو جائیں۔ فرشتے کچھ گائے کی شکل میں، کچھ سانپ کی شکل میں، اور کچھ گدھ کی شکل میں ہیں، کچھ کا آدھا بدن برف کا اور آدھا بدن آگ کا ہے، کچھ کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں، کچھ رکوع میں، کچھ سجدے میں، اور کچھ بیٹھے ہوئے عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لگاتار عبادت کے باوجود قیامت کے دن معافی چاہیں گے۔ پھر اللہ نے 7 دنوں میں یعنی اتوار کے دن کو عرش اٹھانے والوں کو پیدا کیا، سوموار کو 7 طبق آسمان کے، منگل کو 7 طبق زمین کے، بدھ کو اندھیرا، برہسپتی کو منافع زمین، اور جمعے کے دن کو سورج، چاند، تاروں کو اور سب آسمانوں کو پیدا کیا، اور سنیچر کے دن دنیا کی پیدائش ہوئی۔ ایک روایت ہے کہ اللہ نے ریت کو پیدا کر کے ہوا کو حکم دیا تو وہ ایک حصہ زمین پر اور ایک حصہ زمین کے نیچے لے گئی۔ اس کے بعد بے دھواں کی آگ پیدا کر کے اس سے جن کی قوم پیدا کی، جنوں سے دنیا بھر گئی۔ ان پر اللہ نے صف نام کا ایک پیغمبر بھیجا، جنوں نے اس پیغمبر کی نصیحت نہ مانی بلکہ اسے مار ڈالا، زمین پر ظلم کرنے لگے۔ تب اللہ نے اسرائیل کو کچھ دوسرے فرشتوں کے ساتھ بھیجا، انہوں نے سب کو مار کر پوری دنیا کو ان سے پاک کیا۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو کس طریقے سے پیدا کیا سب کی جانکاری ہے۔ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے اور اس علم کو اپنے ذہن میں رکھیے تاکہ آپ سے کوئی بھی کچھ پوچھے تو آپ اس کا فٹافٹ جواب دیتے رہیں۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں، سارے مسلمانوں تک شیئر کریں جس سے سب تک یہ جانکاری پہنچ جائے اور پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی، زمین و آسمان کو کس طرح پیدا کیا، دوزخ کو کس طرح بنایا، فرشتوں کو کس طرح بنایا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔